لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. بستر علالت پر اسلام میں خدا پرستی کے سوا کسی دوسری پرستش کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو بار بار خدا کا بندہ کہتے تاکہ جانثار امتی جوش عقیدت میں حضور کو دوسری گمراہ قوموں کی طرح خدا کا شریک اور اوتار نہ سمجھ لیں. طلب برکت، استغاثہ، فریاد رسی اور استمداد خدا کی ذات کے لیے ہی مخصوص ہیں. مصیبتوں کا دور کرنا، غموں کو مٹانا، صحت و عافیت دینا، غرض اس قسم کی تمام صفات اور ان امور کی تکمیل صرف اللہ تعالی کی ذات کو زیبا اور سزاوار ہے. اسلام میں قبروں پر جانے کی جو اجازت دی گئی ہے، اس کا یہی فلسفہ اور غرض و غایت ہے کہ جانے والے اہل قبور کے لیے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کریں اور ساتھ ہی ساتھ درس عبرت بھی لیں کہ یہ جو آج سینکڑوں منو مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، کل چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے تھے، مگر جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کو ایک سانس لینے کی بھی مہلت نہ مل سکی. ہمارے ساتھ بھی ایک دن یہی معاملہ ہونے والا ہے. دنیا کی زندگی اور مال و دولت کو ٹھہراؤ نہیں، یہ چلتی پھرتی دھوپ چھاؤں کی مانند ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جہاں سدا رہنا ہے. بس وہیں کے لیے آدمی کو کچھ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان بقیع میں مردوں کے لیے دعا خیر فرمانے کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے. ایک دن حسب معمول بقیع تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس ہوئے تو طبیعت بھاری بھاری سی تھی. چند دن کے بعد بخار میں اس قدر شدت ہو گئی کہ ابو سعید خدری کا بیان ہے، رسول اللہ کے سر مبارک سے جو رومال باندھا گیا تھا، میں اسے چھوتا تو میرا ہاتھ گرمی کی شدت سے تاب نہ لا سکتا. حکم الہی کے سامنے ہر کوئی مجبور ہے. نبی اور پیغمبر بھی مشیت الہی کے آگے دم نہیں مار سکتے. وہ تو عوام سے بہت زیادہ خدا کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں. جس ذات اقدس کی دعاؤں نے بیماروں کو شفا بخشی تھی، آج وہ خود بیمار تھی. مگر علالت کے زمانے میں بھی 11 دن تک حضور نماز کی امامت فرماتے رہے. ایک دن عشاء کے وقت نماز پڑھنے کے لیے وضو فرمایا اور مسجد میں تشریف لے جانے لگے تو غش آ گیا. 3 بار یہی صورت پیش آئی. آخر کار حضور نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا. صفیں درست ہوئیں، تکبیر کہی گئی. حضرت ابو بکر نے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا اور نیت باندھ لی. صحابہ کرام آج مقتدی تھے اور صدیق اکبر مقتدا. یہ بہت بڑا شرف تھا. نکتہ رس طبیعتوں نے اسی وقت اس بھید کو پا لیا تھا کہ رسول اللہ کے بعد امت کی پیشوائی کا منصب سب سے پہلے ابو بکر کو ملے گا. کبھی کبھی حال کے آئینے میں مستقبل کے واقعات بھی جھلکنے لگتے ہیں. صحابہ کرام سے ضبط نہ ہو سکا. آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور بعض تو آواز کے ساتھ رونے لگے. حضور نے رونے کی آواز سنی تو مسجد میں تشریف لے گئے اور ابو بکر کے برابر بیٹھ کر نماز پڑھائی. وصال سے 5 دن قبل حضور نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے قوم گزری ہے جس کے لوگوں نے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تم ایسا کام نہ کرنا. خدا ان یہودیوں اور نصرانیوں پر لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کے قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا. اس کے بعد ارشاد ہوا، اے خدا میری قبر کو میرے بعد بت نہ بننے دیجیو. اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا. دیکھو میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں. میں تبلیغ کر چکا. خدایا تو اس کا گواہ رہ. خدایا تو اس کا گواہ رہ.
آخری ساتیں۔ سخاوت کو محمد الرسول اللہ کے دست عطا پر ناز تھا۔ ادھر مال آیا اور ادھر فقراء اور حاجت مندوں میں تقسیم فرما دیا۔ ایسے سخی داتا کہ یہاں اللہ کے نام کے سوا اور ہو ہی کیا سکتا تھا۔ یہ دنیاوی زندگی کی آخری رات ہے، مگر رسول اللہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں ہے۔ بیماری کے گھر میں اندھیری رات اور بھی شاخ گزرتی ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک ہمسایہ عورت سے تیل ادھار مانگ کر چراغ جلایا۔ صبح کا وقت تھا، جھٹ پٹا سا تھا، اندھیرا اور اجالا ملا جلا سا۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور نے حجرے مبارک کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ کو نماز میں مصروف اور مستغرق پا کر لبھائے مبارک متبسم ہو گئے۔ رحمت للعالمین کا اس دنیا ناپائیدار میں آخری تبسم تھا۔ سپیدی سحر نے رسول اللہ کی مسکراہٹ کو ادب کے ساتھ سلام کیا اور دبی زبان سے درود بھیجا۔ مرض کی بہت زیادہ شدت تھی۔ حضور پیالے میں ہاتھ ڈال کر بار بار پانی کا ہاتھ چہرے مبارک پر پھیر لیتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ سے مقدس اور شفیق باپ کی بے چینی دیکھی نہ گئی، بے اختیار رو پڑی۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے سیدہ کے آنسوؤں کو پوچھا۔ اس کے بعد چہیتے نواسوں کو بلایا۔ حسن و حسین بھی نانا کی بے قراری کو دیکھ کر رو دیے۔ حضور نے جنت کے ان دونوں گلدستوں کو چوما اور ان کی عزت و احترام کے لیے وصیت فرمائی۔ پھر حضرت علی کی طلبی کے لیے حکم ہوا۔ علی آئے، پریشان، افسردہ اور مغموم۔ حضور پر نقاہت طاری تھی۔ سر مبارک کو علی نے گود میں لے لیا۔ حضرت علی کو نصیحت فرمائی گئی۔ علی حجرے نبوی سے باہر چلے گئے تو حضرت عائشہ نے سر اقدس کو اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن اتنے میں مسواک لیے ہوئے آ گئے۔ مسواک نرم اور تازہ تھی۔ آپ نے اس حالت میں مسواک فرمائی اور زبان حق ترجمہ گویا ہوئی۔ نماز، نماز اور لونڈی اور غلام کے حقوق۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس کے بعد آخری الفاظ اللہم بالرفیق الاعلی۔ بس پھر کوئی آواز نہ آئی۔ زانوے عائشہ پر سر مبارک سکون کے ساتھ رکھا تھا۔ نورانی چہرہ آج اور زیادہ سفید ہو گیا، جیسے حضور سچ مچ سو رہے ہیں۔ چاشت کا وقت تھا، دوشنبے کا دن، ہجرت نبوی کا 11واں سال، سن شریف 63 سال اور 4 دن۔ جس نے دنیا میں بھیجا تھا اسی نے بلا لیا۔ روح مبارک عالم قدس میں رفیق الاعلی سے جا ملی۔ رہ نام اللہ کا۔ ازواج مطہرات، اہل بیت اور صحابہ کرام پر غم و الم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کسی کسی صحابی کا تو یہ عالم تھا کہ رسول اللہ کی وفات کی خبر سن کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، جیسے ان کے بدن میں جان ہی نہیں۔ شدت غم نے نامی جسم کو تھوڑی دیر کے لیے بت کی طرح جامد بنا دیا۔ در و دیوار زبان حال سے الفراق کہہ رہے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا نازک اور معصوم دل شیر کی زبان میں چیخ اٹھا، مجھ پر ایسی مصیبتیں آ کر پڑی کہ اگر دن پر پڑتی تو رات بن جاتا۔ حضرت عمر پر عجیب جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر بولے کہ کسی کی زبان سے اگر یہ نکلا کہ محمد وفات پا گئے تو کہنے والے کا سر اڑا دوں گا۔ عجیب سراسیمگی کا عالم تھا۔ حضرت صدیق اکبر کاشانہ نبوت میں گئے، پیشانی مبارک کو عقیدت کے ہونٹوں سے چوما اور مسجد میں آ کر خطبہ ارشاد فرمایا، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا سو وہ سن لے کہ وہ انتقال فرما گئے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ دائم و قائم
اور حی و قیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد بھی تو ایک رسول ہے، ان سے قبل بہت سے رسول اور پیغمبر گزر چکے ہیں، وہ اگر وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اگر کوئی شخص پھر جائے تو وہ اللہ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، اور وہ شکر گزاروں کو جزا عطا فرمائے گا۔